دنیا کے اوپر 1 ارب 60 کروڑ مسلمان بستے ہیں، لیکن وہ صرف 313 تھے، لیکن تھے حاملین قرآن صرف 313، اور وہ بھی تاریخ پڑھیں 313 جو میدان میں لڑے ہیں جا کے وہ 313 نہیں تھے، وہ 305 تھے، باقی 8 لوگ کسی وجہ سے راستے میں واپس کر دیے گئے، جن میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، اور مال غنیمت ان کو پورا دیا گیا چونکہ وہ نیت کر کے گھر سے چل پڑے تھے۔ تو 305 یا 313 ہی لگا لیں، اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، یہ کل سامان حرب تھا، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہیں کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے، یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے۔ وہب بن عمیر کو ابو جہل نے بھیجا، وہ اس کا جاسوس تھا کہ جا دیکھ کر کیا مسلمانوں کی تعداد کیا ہے، کیونکہ یہ 950 کی تعداد میں 100 گھڑ سواروں کے ساتھ میدان میں آ کر کے ڈیرے جما کے بیٹھ گئے تھے، تو مسلمان دوسری سمت تھے، تو اس نے کہا جاؤ جا کے تم دیکھ کر کے آؤ، ان کی تعداد کا اندازہ بتاؤ۔ تو وہ گیا اور واپس آ کر کے اس نے کہا کہ میں خوب وادیاں اور ٹیلے دیکھ آیا ہوں، وہ صرف 3 اونٹ کھا سکتے ہیں، 100 آدمی عرب میں 1 اونٹ ذبح کر کے اس کو کھاتا تھا، تو کہا وہ 3 اونٹ روز کے کھا سکتے ہیں، تو یعنی ان کی تعداد 300 سے کچھ اوپر یا کچھ نیچے ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو رعونت اور تکبر سے اچھلنے لگا ابو جہل، کہنے لگا پھر تو صبح لڑائی کی نوبت ہی نہیں آنی، رسیاں اکٹھی کرو اور صبح ان کو پکڑتے جائیں گے اور جکڑتے جائیں گے، مشکیں کسیں گے اور اونٹوں کے ساتھ باندھ دیں گے، اور حرم میں لے جائیں گے اور وہاں کعبۃ اللہ کے اطراف میں دیواروں کے ساتھ باندھ کر کے لوگوں کو دکھائیں گے یہ تھے نئے دین کے پیغام کو لانے والے۔ تو صبح تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آنی، میں پہلے ہی کہتا تھا ایک خدا 360 خداؤں کا مقابلہ ہی کیسے کر سکتا ہے، تو تم رسیاں اکٹھی کرو۔ صنادید قریش کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ذرا عمیر کی رپورٹ سنو، تو یہ کہہ رہا ہے کہ 300 لوگ ہیں، تو صبح تو پھر لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو جب رعونت بڑے انداز سے اس نے یہ بات کہی اور صنادید قریش موجود تھے، ابن حشام نے لکھا کہ اس کا جاسوس کہنے لگا میری پوری رپورٹ بھی تو سن لو، تو اس نے کہا سنائیے، اور بڑا بےتاب تھا ابو جہل کہ صبح تو ہم ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے، لیکن اس کا جاسوس بولا تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، اگر میرا مشورہ مانتے ہو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ اس نے کہا تم نے خود ہی تو رپورٹ دی ہے کہ 300 کے اوپر یا نیچے کچھ لوگ ہیں، تو اس نے کہا ولیکن رأیت یا معشر قریش المنایا تحمل البلایا، اے قریش کے سرداروں میں ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا لائی ہیں، اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے لوگ تمہارے مارے جائیں تو افسوس ہے تمہارے جینے پر۔ تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میری مشاورت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، جو مرنے کے لیے آئے ہیں ان سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگلے دن عظیمت کی جو انوکھی داستانیں اہل ایمان نے رقم کی، میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا، اور آج 1 ارب 60 کروڑ مسلمان اور خانمہ برباد، گلی گلی رسوائیوں کی داستانیں، آج ہمارے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں، اب آج ہماری بیٹیاں غوا کی جا رہی ہیں، آج ہمارے ساتھ جو ظلم جور و جبر روا رکھا جا رہا ہے پوری دنیا اس کا تماشا دیکھ رہی ہے، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت نظام دیا ہے، اس نظام کو جتنا مضبوط کر سکیں اتنا نظام کو مضبوط کر لیں۔ دیکھیے کسی امت کے پاس یہ نظام نہیں ہے، ہم گلی میں چھوٹے محلے میں روزانہ 5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایک نظم ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دیا۔ پھر علاقے کی سطح پہ ہم جمعے کے اجتماع میں جمع ہوتے ہیں، یہ ہمارا ہفتہ روزہ اجتماع ہے۔ پھر عیدین کے 2 اجتماع ہمارے شہر کی سطح پہ ہوتے ہیں، اور عالمی اجتماع ہمارا حج کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو اوپر سے لے کر نیچے تک، گلی سے لے کر کے عالمی سطح تک ہمیں ایک نظم دیا گیا ہے، ہمارا مالی نظام مستحکم کیا گیا زکوٰۃ سے، ایثار کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے قربانی کا ہمیں
جو ہے وہ نظام دیا گیا. یہ قربانی اور یہ زکوٰۃ، یہ دو نظام ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں روپے ہر سال غریبوں میں بٹتے ہیں. یہ ایک مخفی نظام ہے، ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. کوئی اس کے لیے جو ہے وہ حکومتی نظم قائم نہیں ہوتا، لیکن ماہ سیام آتا ہے یا رجب کا مہینہ آتا ہے تو ہر بندہ اپنے مال کا 40واں حصہ نکالتا ہے، چپکے سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو بانٹ دیتا ہے. اور بڑی عید کا موقع آتا ہے تو ایثار کے نام پہ، قربانی کے نام سے ایک عجیب ماحول بنتا ہے. تو یہ اربوں روپے کی نہیں، کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے. اور یہ دو چیزیں پھر ترغیب دے کے چلی جاتی ہیں اور ایک خوبصورت معاشرت کا قیام ہے. بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے حصار میں آ جائیں. ہمارا دین ہمیں پورا اسلام میں داخل ہونے کی تلقین کرتا ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آئے ہو تو پھر پورے آؤ. اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آگے ہو تو تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت، تمہارے رویے شریعت بیضا کی مطابقت کے اندر ترتیب پانے چاہیے. پھر اٹھنے والے سارے قدم منزل کی طرف بڑھتے چلے گئے. لیکن جب ہم اپنی خواہشات کے اسیر ہو کر کے، اپنی آرزوؤں کے غلام بن کر کے اپنی زندگی بسر کرنے لگ جائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اتنا بڑا ہجوم اس امت کا ہونے کے باوجود ہماری حیثیت، جس طرح میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمائی کہ سمندر میں یا جو سیلاب آتا ہے اس کے اوپر اٹھنے والی جھاگ کی طرح ہوگی. فرمایا کافر ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پر جس طرح بھوکے پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت سارے ہوگے. تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی جس کے سبب سے تم کمزور ہو جاؤ گے. تو صحابہ نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہمیں بتائیے وہ بیماری کیا ہوگی. تو آقا کریم نے فرمایا اس بیماری کا نام وہن ہے. مل وہن یا رسول اللہ، حضور وہن کیا ہے؟ تو حضور نے دو چیزیں بیان فرمائی، حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک دنیا کی محبت اور ایک موت کی ناپسندیدگی. یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی. پھر دولت دولت دولت، سویر سے لے کر شام تک، کیا امیر اور کیا غریب، کیا ریڑھی والا اور کیا کھرب پتی. ہر بندہ اپنی دولت کو دو گنا کرنے کے چکر میں اسی ادھیڑ بن میں زندگی کا مقصد ہی یہ قرار دے دے گا. حالانکہ یہ مقصد حیات نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر یہی وظیفہ ہے کہ اس نے اچھا گھر بنانا ہے، اس نے دولت جمع کرنی، یہ تو چونٹی بھی کرتی ہے. صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، اپنا پیٹ بھرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے جمع کرتی ہے، برسات کے موسم کے لیے جمع کرتی ہے. اور یہی وظیفہ اگر انسان کا ہو تو پھر یہ اشرف المخلوقات کا آئے گا. یہ تو کام چونٹی بھی کرتی پھرتی ہے. حالانکہ رزق وہ حلال ہی کماتی، کسی کو ضرر بھی نہیں دیتی. تو یہ مقصد زندگی نہیں ہے ہمارا. اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ رزق تو اس نے کتے کا بھی لکھا ہوا ہے. جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کی زندگی بھی لکھ دی جاتی ہے، اور اس کا شقی اور سعید ہونا بھی لکھ دیا جاتا ہے. تو جو قبر میں ہماری رات ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، اور جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ ہمیں ہر صورت میں ملے گا. لیکن زندگی کا مقصود یہ بنا لیا جائے جو ذمہ رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پہ چلنے والی رینگنے والی کوئی چیز نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو. وہ جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دیتا ہے. ایک چڑیا کو چند دانے چاہیے ہوتے ہیں، اللہ ان کو روز دانے دیتا ہے. اور ایک شیر کو روزانہ پیٹ بھر کے گوشت کھانا ہوتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے. جو ہاتھی کی ضرورت ہے وہ بھی پوری کرتا ہے، اور جو چڑیا کی ضرورت ہے وہ بھی پوری کرتا ہے. اچھا یہ بھینس چارہ کھاتی ہے تو وہ دستیاب ہے، وہ بھی اس کو فراہم ہوتا ہے. اور ہنس سچے موتی کھاتا ہے. اور ہمیں دوائی میں ڈالنے کے لیے ضرورت پڑ جائے تو لاکھوں روپے دے کے پنساری سے لیں تو پھر بھی ہم یقین سے نہیں کہہ پاتے کہ یہ بالکل 1 نمبر ہے یا 2 نمبر. اور دنیا کے اوپر پائے جانے والے لاکھوں ہنس جانور روزانہ پیٹ بھر کے صبح بھی کھاتے ہیں، شام بھی کھاتے ہیں، ہمیں رب روز دیتا ہے. تو یہ اس کا نظام ہے، اس کا نظام ہے، اس نے دینا ہے. لیکن ہم اب اس کام کو لگ گئے جو مقصوم ہے ہمارا. ہمیں مانگنے کی ضرورت تھی ہدایت.
ہمیں اچھے اقدار کا حامل بننے کی ضرورت تھی. ہم اخلاقی قدروں کو زوال پذیر نہ ہونے دیتے. ہم صالحیت کی راہوں کو تراشتے اور آگے بڑھتے. ہم اللہ کی قربت کی راہوں کو تلاش کرتے. ہماری زندگی کا مقصد تھا کہ یہاں آ کر کے رب کی قربت حاصل کی جائے. جو یہاں اللہ کا قرب نہیں پا سکا وہ قیامت کے دن نابینا اٹھایا جائے گا. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا. اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد بالکل نہیں ہے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں ان آنکھوں کی قطعاً بے نوری مراد نہیں، بلکہ وہ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو دو آنکھوں سے آزمایا گیا، جو دنیا کے اوپر نابینا رہا، محبوب چیزوں سے آزمایا گیا، تو اللہ اس کا صلہ انہیں آخرت میں عطا کرے گا، اس کی ناز برداریاں ہوں گی. تو ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے. جو یہاں آ کر کے سمجھ ہی نہ پایا کہ میرے اس دنیا پہ آنے کا مقصود ہی کیا ہے. اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو آئیے میں اور آپ اس مختصر زندگی میں اپنے مقصد حیات کو سمجھیں. وہ کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی لا حاصل کے پیچھے دوڑتے رہیں اور ساری زندگی کی ایک ایک ساتھ کو برباد کر دیں. اکبر الہ آبادی نے اپنے پیرائے میں خوب کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. یہ زندگی نہیں ہے، یہ چیونٹی بھی کر رہی ہے. بڑے اچھے اچھے گھونسلے پرندے بنا لیتے ہیں، اچھا گھر بنانا کوئی کمال نہیں ہے. میرا یہ مقصود بالکل نہیں ہے کہ آپ کمائی نہ کرو، میرا یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ گھر نہ بناؤ. فرمایا اچھا گھوڑا یعنی اچھی سواری اور اچھا گھر اور اچھی بیوی یہ کسی شخص کی خوش قسمتی سے ہے. شریعت اس کی ممانت نہیں کرتی ہے. انسان اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، لیکن انسان کی زندگی کا نقطۂ نظر یہ نہیں ہے کہ وہ جیتا اس لیے کھانے کے لیے نہیں جیتا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، ہم پیٹ کے لیے نہیں جیتے، ہم رب کے لیے جیتے ہیں. تو قرآن اگر ہماری زندگی میں اتر جائے اور روزانہ کے میں نے عرض کیا 2 صفحے بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں تو قرآن ہماری زندگی کے رخ بدل دے گا. یہ کتاب زندہ ہے، یہ بندوں کو اٹھا دیتی ہے اور خدا کی قربت کی ضامن ہے یہ کتاب. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں. اور پھر بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. اور پھر فرمایا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، رونے والا منہ بنا لیا کرو. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرید نے ان سے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو. اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتے. لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ. امام ابو نعیم لکھتے ہیں اس آنکھ میں بھلائی ہی کوئی نہیں جو اللہ کے خوف سے روتی نہیں ہے. جس کو رونا نصیب نہیں ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہارا رب کہتا ہے تھوڑا ہنسا کرو زیادہ رویا کرو. یہ قرآن میں رب نے کہا ہے. اور ہماری مجالس آج کہوں سے بھر گئی. آج ہماری زندگی لطیفوں کی نظر ہوگی تو خود لطیفہ بن کے رہ گئے. آج آنکھیں کھلی ہیں، آج نہیں پتہ چلے گا.